अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के व्लॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, एक तो बात करेंगे आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जो शिया उलमा के साथ मुकालमा था, उस पर एक बहस छिड़ी है। इसी हवाले से बात करेंगे कि असल हकीकत क्या है और ये जो उसके बाद सोशल मीडिया या कुछ शिया उलमा की तरफ से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, इस पे बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि सऊदी अरब के साथ कुछ लोग आप देखेंगे, एक साइड पे ये कहा जा रहा है कि आप मतलब ये कि ईरान के साथ जाए और उनको हेल्प करे और अमेरिका और सऊदी के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए, लेकिन साथ ही एक दूसरा तबका ये कहते हैं पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ खड़ा होना चाहिए और ईरान के ख़िलाफ़ जो है मतलब ये है कि जंग में हिस्सेदार बनना चाहिए। दूसरी साइड जो है वो कुछ कोई मज़हब के नाम पे, कोई अकीदे के नाम पे, कोई सेक्स के नाम पे ये बातें हो रही है। तो असल सूरत हाल क्या है और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान की लीडरशिप, मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप की सोच क्या है, इस पे बात करेंगे। और इसके साथ ही एक और जो ग्लोबल टेरर इंडेक्स का जो रिपोर्ट आया है, क्वाइट अनफॉर्चुनेट, कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के जो वाक़यात है और जो अमवात है, इसी हवाले से दुनिया में जो है इस वक्त टॉप पे है, नंबर 1 है। और वजूहात क्या बताए जा रहे हैं, दुनिया में जो दहशतगर्दी में 6% इजाफा हुआ है और ज़्यादा इजाफा जो है वो पाकिस्तान में हुआ है। और ये जो इंडेक्स है ये 3 चीज़ों को सामने रखते हैं। एक तो है कि वाक़यात कितने हुए हैं, अमवात कितने हुए हैं, अमवात और इंजरीज़ कितने हुए, और साथ ही हॉस्टेजेस कितने हुए हैं। तो पाकिस्तान में ज़्यादा टेरर इंसिडेंट्स जो हुए हैं तो तकरीबन 1140 या 1045 जो है वाक़यात हुए हैं और इसमें 1140 लोग जो है वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। इसी तरह इंजरीज़ भी ज़्यादा हुई है, वाक़यात भी ज़्यादा हुए। हॉस्टेज टेकिंग स्पेशली जो जापर एक्सप्रेस का हुआ था, इसमें एक वक्त पे 400 लोगों को हॉस्टेज बनाया गया था। तो ये 2025 जो है ये इंतहाई नागवार पाकिस्तान के लिए था। अभी ये मुल्क के हालात है और यहाँ पे कोई सुनी उठ के ये कहता है कि सऊदी के पास जाओ और लड़ाई करो, कोई कहता है कि ईरान के साथ जाओ। पहले अपने घर पे मेरे ख्याल में अगर हम नज़र रखें कि अपनी घर की हालत क्या है, क्या हमारी घर की हालत इतनी है कि हम जाके किसी और की लड़ाई लड़े, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि हम पे जो गुजर रही है, कितने लोगों ने हमारे साथ जो है इतनी हमदर्दी का इजहार किया है कि वो आके पाकिस्तान के लिए अपने मुल्क में मुजाहिरे करें जिस तरह हम कर रहे हैं। तो इस पर आज जो है डिस्कशन करेंगे। पहली बात तो ये है कि आर्मी चीफ का जो मुकालमा था शिया उलमा के साथ, पहले तो बड़ा 1 घंटे की जो डिस्कशन हुई उसमें आर्मी चीफ ने बड़ी डिटेल के साथ पाकिस्तान की जो ईरान पॉलिसी थी उस पर रोशनी डाली, पाकिस्तान का जंग में किरदार क्या है, पाकिस्तान ईरान के साथ क्या कर रहा है, अली ख़ामनाई के साथ जो शहीद अली ख़ामनाई, उसके साथ आयतुल्लाह अली ख़ामनाई, उसके साथ आर्मी चीफ के ताल्लुकात या पाकिस्तान के ताल्लुकात, इन सब इश्यूज़ पे बात की। बड़ी मतलब यह है कि और कॉन्फिडेंटली कि पाकिस्तान ईरान का साथ इस वक्त दे रहा है, यहाँ तक बात हुई। इसमें सवालात में जब ये गिलगित बल्तिस्तान में जो वाक़या हुआ था जिसमें शिया मुजाहिरीन ने ना सिर्फ फौजी तनसीबात पे हमले किए, अवामी तनसीबात, हुकूमत यहाँ तक स्कूल, क्लिनिक्स और ये भी नहीं छोड़े, बल्कि यूएन के ऑफिस को भी आग लगा दिया और इसमें कई अमवात जो है वो वाक़या हुई। जब ये बात आ गई तो ज़ाहिरी बात है फील्ड मार्शल को तो कोई भी है कि ये इस पर थोड़ा सा उसका लहजा सख्त हो गया और उसने ये कहा कि देखे, किसी को भी हम ये इजाज़त नहीं देंगे कि किसी दूसरे के लिए अपने मुल्क में ये अपने फ़ौजियों पे हमले करे, फ़ौजी तनसीबात पे हमले करे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस पे हमले करे, अपने गवर्नमेंट के इंस्टॉलेशन पे हमले करे, लोगों के अमलाक को नुकसान पहुँचे। कहते हैं ये इजाज़त हम नहीं देंगे और इन लोगों के ख़िलाफ़ जो इसमें मुलव्विस है उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पर फील्ड मार्शल ने एक बात की और मेरे ख्याल में पॉलिटिकली करेक्ट बात थी कि देखे, जो लोग दूसरों के लिए अपने घर को आग लगाते हैं, ये एक नेचुरल बात है। आप शिया है, आप सुन्नी है, आप जो भी है, लेकिन अगर आप अपने घर को इसलिए जला रहे हैं कि दूसरे के घर को बचाया जाए तो ये बेवकूफ़ है। बेहतर है कि आप उधर घर में चले जाए। उसने यही बात की, बॉर्डर खोल देंगे, अगर जाना है तो जाके उधर लड़े फिर, और जिनके लिए वो अपने मुल्क को, अपने घर को आग लगा रहे हैं, ये बात आर्मी चीफ ने की। अगर देखे भी, मैं इन शिया हज़रात हो, ख्वा सुन्नी हज़रात हो जो कहते हैं सऊदीज़ के साथ खड़ा हो जाए, मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ, पाकिस्तान पे कितनी मुसीबतें आई, कभी आप लोगों ने देखा है कि ईरान में या किसी दूसरे मुल्क में लोगों ने मुजाहिरा करके अपने घर जलाए हो,
اپنا ملک جلائے ہوں، اپنے فوجیوں پہ حملے کیے ہوں، اپنے پولیس پہ حملے کیے ہوں، کہیں آپ لوگ یہ صرف پاکستان ہے کہ قسم کا رجواڑہ بنا ہوا ہے، واقعہ کہیں اور ہوگا، ادھر آ کے ہم اپنے گاڑیوں کو جلائیں گے، اپنے گھر کو جلائیں گے، بالکل پاگل پن ہے۔ جمہوری پروٹیسٹ جو ہے وہ ہر کسی کا حق ہے، لیکن جمہوری پروٹیسٹ یہ ہے کہ آپ آ کے پرامن ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائے، مہذب انداز میں آپ کے جو جذبات ہے، آپ کے جو احساسات ہیں اس کا اظہار کرے۔ حکومت پہ دباؤ ڈالنا ہے وہ، لیکن یہ کدھر کا جمہوری رویہ ہے یا آئینی قانونی رویہ ہے کہ آپ اٹھ کھڑے ہو جائے اور اپنی فوج پہ حملہ کرے، اپنی پولیس پہ حملہ کرے، اپنی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اس پہ حملہ کرے، تو واقعی یہ کسی لحاظ سے قابل معافی نہیں ہے۔ یہ بات اس نے کی اور کہتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان کو نہیں چاہتے، پاکستان کو کسی دوسرے ملک کے لیے قربان کرتے ہیں، تو وہ جا کے اسی ملک میں، اسی کے بعد جو کچھ حضرات نے اس کو اسی طرح انٹرپریٹ کیا کہ کہا گیا کہ جو شیعہ جو ہے وہ اگر ایران کے لیے زیادہ وہ ہے تو وہ چلے جائے ایران میں۔ میرے خیال میں اور جو باتیں آئی ہے وہ اس طرح نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہ جو شیعہ ہے، سنی ہے، جو بھی ہے وہ پاکستانی ہے، خواہ ہندو ہے، کرسچن ہے، سکھ ہے، وہ سارے پاکستانی ہیں۔ ہماری پہلی ترجیح جو ہونی چاہیے وہ پاکستان، پہلے تو اپنے گھر کو بچانا ہوگا نا، اور دوسرا یہ بھی ہمیں احساس کرنا پڑے گا کہ پاکستان پہ اتنی مصیبتیں گزری، کسی اور ملک میں کہیں اتنا پروٹیسٹ ہوا ہے کہ جا کے ایران میں شیعوں نے پروٹیسٹ کیا ہو کہ جا کے جی انڈیا کے ساتھ پاکستان کی جنگ ہے، یا طالبان جو ہے افغان طالبان جو ہے پاکستان کے خلاف اپنی زمین استعمال کرے، کہاں پہ پروٹیسٹ ہوئے ہیں؟ تو ان باتوں پہ میرے خیال میں ہمیں غور کرنا ہوگا، اور پاکستان کو اس طرح راجواڑہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر کسی کے لیے بس ہماری جان حاضر ہے۔ پہلے ہماری جان اپنے لیے، اپنے عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی ریاست کے لیے، اس کے بعد دوسروں کے لیے، نمبر 1۔ دوسری بات، کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ یہ دباؤ ڈالے کہ جی پاکستان کو سعودی عرب کا ساتھ دے کے ایران کے خلاف جانا جی، اور بابا کیوں یار؟ کوئی اور بھی ہے نا، ترکی بھی ہے، مصر بھی ہے، ملیشیا بھی ہے، انڈونیشیا بھی ہے، یہ بھی ممالک ہے، بڑے بڑے ممالک ہیں، وہاں پہ تو یہ ڈسکشن نہیں ہو، کوئی کہتا ہے ایران کے خلاف جاؤ، کوئی کہتا ہے سعودی کے خلاف جاؤ، یہ مطلب ہے کہ یہ ڈنڈا لیے ہوئے آپ محلے کے بدماش یا جو وہ تو نہیں ہے۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا ایک ایگریمنٹ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایگریمنٹ، کوئی بھی تعلق جو ہوتی ہے وہ نیشنل انٹرسٹ سے ایبون نہیں ہوتی، قومی مفاد سے ایبون نہیں ہوتی۔ اگر میں نے کوئی معاہدہ بھی کیا ہے، لیکن اگر وہ معاہدہ میرے عوام کے خلاف، میرے ملک کے مفاد کے خلاف ہے، تو میرے خیال میں اس پہ اس طرح عمل نہیں کر دیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو رویہ رہا ہے اس کو دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے، سعودی بھی خوش ہے، ایرانی بھی خوش ہے۔ اگر خوش نہیں ہے تو پاکستان میں سنی خوش نہیں ہے اور پاکستان میں شیعہ خوش نہیں ہے۔ سعودی چاہ رہے کہ ابھی تک پاکستان کا کردار بہت اچھا ہے، پاکستان، سعودی، مصر، ترکی اس وقت ڈپلومیٹیکلی کوشش کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو ریزالو کرے۔ پاکستان کی لیڈرشپ کی یہ اچھی کوشش ہے، ابھی تک ہماری ڈپلومیسی ٹھیک جا رہی ہے کہ کس طرح ہم پاکستان کو جو ہے جنگ سے دور رکھے۔ جنگ تو تباہی ہے، جنگ تو یہ تو اس طرح نہیں ہے کہ جا کے ادھر آپ ادھر مسجدوں میں بیٹھ کے دعائیں کریں، دعاؤں سے جنگیں نہیں لڑی جاتی ہے، نہ جو ہے پیر اور مرید اور ان لوگوں کی اس سے دعاؤں سے، اگر دعاؤں سے جنگ لڑی جاتی تو میرے خیال میں پھر ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ابھی تک جو ہے فلسطینی بیچاروں کے لیے دنیا بھر کے مسلمان دعائیں کر رہے ہیں، لیکن کیا حالت کر دی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنا ہوگا۔ پاکستان اس وقت ترکی، مصر، سعودی کے ساتھ مل کر جنگ پہ پانی ڈال رہا ہے، آگ پہ پانی ڈال رہا ہے کہ جنگ مزید نہ بڑھے۔ ہمارے اپنے ادھر افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات کے یہ حالت ہے، انڈیا کے ساتھ یہ حالت ہے، ابھی جا کے ایران کے خلاف کسی اور کے ساتھ یا کسی اور کے خلاف ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائے، تو یہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے، اور ہمیں اسی حوالے سے خود سوچنا ہوگا۔ اہم بات جو ہے، اب یہ جو ورلڈ ٹیرر انڈیکس آیا ہے اس میں پاکستان کا نمبر 1 ہے، یہ ہمارے لیے لمحے فکریہ ہونا چاہیے۔ شیعہ عالم ہو، سنی عالم ہو، یا کرسچن عالم ہو، سکھ عالم ہو، ہندو عالم ہو، جو پاکستانی ہے، سب کے لیے یہ لمحے فکریہ ہونے چاہیے، خواہ وہ جرنیل ہے، خواہ وہ سیاستدان ہے، خواہ وہ بیوروکریٹ ہے، خواہ وہ میڈیا میں ہے، کہیں پہ بھی ہے، یہ ہمارے لمحے فکریہ ہونی چاہیے کہ پاکستان اس وقت دنیا کی ٹیرر انڈیکس میں نمبر 1 پر ہے۔ مطلب یہ کہ 2025 میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہوئے، اور اس میں بڑا کردار جو ہے افغان طالبان کا ہے، کیونکہ رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے تو پاکستان میں TTP اور BLA کے حملوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ BLA اور TTP کو نہ صرف مورل سپورٹ ملتی رہی ہے بلکہ میٹیریل سپورٹ بھی ادھر سے، مین اینڈ مینز دونوں کی جو سپورٹ مل رہی ہے، بل انکریجمنٹ بھی مل رہی ہے۔ تو اسی وجہ سے پاکستان اس وقت بہت بڑا
ایک بہت بڑے مصیبت کا سامنا ہے، اور پاکستان ایک ٹارگٹ ہے، اور نہ صرف پاکستان ان کا ٹارگٹ ہے، اس وقت اب یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ روس اور امریکہ کا اگلا ٹارگٹ بھی پاکستان ہے، روس اور اسرائیل کا اگلا ٹارگٹ بھی پاکستان ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے ہمیں سازشی تھیوریوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، پاکستان کو جنگ میں دھکیلنے سے بچانا ہوگا، ہاں کسی کے لیے بھی ہو۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ شیعوں کے لیے ہمیں جانا ہے، سنیوں کے لیے نہیں، یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ریاست کا مسئلہ ہے، یہ ملک کا مسئلہ ہے، اور ہماری افواج جو ہے وہ پاکستان کی دفاع کے لیے ہے، نہ کسی اور کی دفاع کے لیے نہیں ہے، اور یہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے۔ یہ جو فوج ہم نے رکھی ہے، پاکستان کی فوج ہے، یہ پاکستان کی دفاع کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا ہوش کے نہ ہونا، تھوڑا سا جذبات سے نکلنا ہوگا، ہوش سے سوچنا ہوگا۔ اب یہ کہ ایک مولوی ایک تقریر کرتے، دوسرا مولوی دوسرا تقریر کرتے، میرے خیال میں ریاست کو تھوڑی سختی دکھانی ہوگی، تھوڑا ہارڈ اپروچ اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ ادھر ہر کوئی ووٹ کے اس کے منہ میں جو آئے وہ کہہ دیتا ہے، نہ وہ پاکستان کو دیکھتا ہے، نہ وہ پاکستانیوں کی مفاد کو دیکھتا ہے، بس اس کو کوئی ایک جگہ کے لیے کہتے ادھر جانا ہے، دوسرے کہتے ادھر جانے کے لیے۔ یہ تو کوئی اس سے تو ریاستیں نہیں چلتی۔ تو آج میں اسی حوالے سے بات کر رہا تھا کہ نہ ہمیں پاکستان کو شیعوں کے لیے ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، نہ سنیوں کے لیے سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، بلکہ پاکستان وہاں پہ کھڑا ہوگا جہاں پہ پاکستان کی مفاد ہے، جہاں پہ پاکستانیوں کی مفاد ہے۔ پہلا امن کا ٹارگٹ ہمیں پاکستان میں، پہلا پروٹیکشن ہمیں پاکستان میں، پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا یہ پاکستان فوج کا کام ہے۔ کسی اور کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا پاکستانی فوج کا ہرگز کام نہیں ہے۔ تو یہ آج کے ولاگ تھے، اجازت، اللہ حافظ۔